کتنی بیوقوف ہے شانزے بھی، اس کو اندازہ نہیں ہے اب ہم کسی کی اجازت کے محتاج نہیں ہیں۔ کیا سزا تجویز کرو گے اس شانزے کے لیے؟ چھوڑ دوں گا اسے۔ ایک طرف شوہر اور ایک طرف ساس، ان دونوں میں سے کون ہے اصل باس؟ جہاں تک خاور کا سوال ہے، اس کی ماں ایک کمینی ساس کی طرح اپنی بہو کے زیور کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ نادیہ اپنی سونے کی چوڑیاں بیچ کر اپنی نند کے مسائل حل کرے، لیکن خاور کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی اور وہ نادیہ کو سختی سے منع کر دیتا ہے کہ میری امی نے اب تم سے کوئی ایسی فرمائش کی تو تم نے ہرگز نہیں ماننا۔ اب نادیہ کیا کرے؟ ایک طرف شوہر اور ایک طرف ساس۔ تو ناظرین، خاور اپنی سگی بہن سے بھی زیادہ شانزے کے لیے اس لیے فکر کر رہا ہے کیونکہ اسے اپنے مستقبل خطرے میں دکھائی دے رہا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر شانزے شانی سے ناراض ہو گئی تو کہیں خاور کا یہ پول نہ کھل جائے کہ اس کے کاروبار کے لیے سارا پیسے کا بندوبست شانزے نے کیا ہے۔ تو جناب، یہ ایک مکار آدمی ہے، اسے اپنی بیوی سے بھی اتنا پیار نہیں ہے جتنا وہ جتلا رہا ہے، اور اس بات کا شک نادیہ کو بھی ہے۔ ادھر جگنو کی گرل فرینڈ اسے پریشرائز کر رہی ہے کہ اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنی بھابھی کو لے کر میرے گھر پہنچو، کیونکہ میرے ابو میرا کہیں اور بلکہ اپنے بھائی کے ہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب جگنو کے گھر میں اس کے بڑے بھائی شانی کا پھڈا چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ماں پہلے ہی پریشان ہے، اور شانزے خود بھی بہت ڈسٹربڈ ہے، اور شانی تو ہے ہی ٹینشن میں۔ اور جگنو کی ماں کو جب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جگنو صاحب بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی سخت غصہ چڑھتا ہے کہ پہلے ہی بڑے کو بھگت رہی ہوں، اب چھوٹا بھی اسی نقش قدم پر چل رہا ہے۔ تو ان حالات میں جگنو کے لیے فیوریبل نہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو سیما کے گھر لے کے جا سکے، اور شانی بھی جگنو کو یہ بتا چکا ہے کہ ابھی تمہارے پڑھنے کے دن ہیں۔ اگلے صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ لڑکا لڑکی سے محبت کرتا ہے، وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا پوٹینشل کیا ہے، لڑکا کرتا کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی تمام کی تمام بڑوں والی عقل مندی والی باتیں۔ سیما تو جذباتی ہے لیکن جگنو جذباتی نہیں ہے، وہ تو گیم کھیل رہا ہے سیما کے ساتھ، اسی لیے تو وہ اس موٹی اسامی کو آسانی سے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ اور پھر شانزے بغیر کسی کو بتائے شانی کی اجازت کے بغیر سجیلا کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ وہ سجیلا کی ماں کو بتا دیتی ہے کہ مجھے شانی کی اور سجیلا کی شادی میں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ دونوں بے شک شادی کر کے خوش رہیں لیکن شانی پر حق میرا ہی رہے گا۔ اور یہی تو وہ پوائنٹ ہے جو سجیلا کی ماں کو قابل قبول نہیں ہے، اور یہی بات تو وہ اپنی بیٹی سجیلا کی چھوٹی سی کھوپڑی میں ڈالنا چاہتی ہیں کہ بیٹا شادی تو کر لے گی لیکن ہمیشہ شانزے کے نیچے لگی رہے گی۔ لیکن سجیلا تو ہے ایک چلاک لومڑی، اس کا تو پلان ہی یہی ہے کہ شانی سے شادی کر کے شانزے کو طلاق دلوا دے۔ لیکن سجیلا کی ماں بھی عقل مندی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور شانی کی ماں بھی بہت سمجھداری سے کام لے رہی ہیں، اور تو اور انہیں اور نادیہ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر شانزے کے ماں باپ کو یہ پتہ چل گیا تو یہ لوگ کسے منہ دکھانے کے قابل بچیں گے۔ انہیں ڈر ہے کہ دنیا ان پر تھو تھو کرے گی اور ان سے کہے گی کہ تم لوگ تو وہ اونٹ ہو جو خیمے کے اندر گھس کر خیمے کے مالک کو ہی باہر نکال دیتا ہے، اس لیے وہ یہ ذلت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس ڈسکشن کا حصہ بن جائیں تو کتنا مزہ آئے۔ آپ کمنٹس کریں، ہم آپ کے کمنٹس کا جواب ضرور دیں گے، اور پلیز یہ ویڈیو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ چلیے ملتے ہیں اب ڈرامائی ٹچ کی اگلی ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔